بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت بایزید بسطامی کا ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے تھا۔ بایزید بسطامی اپنے زمانے کے جلیل القدر اولیاء اکرام میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کی حمیت اور آپ کی قدر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی جیسے بزرگ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی کا مقام اولیاء اکرام میں اس طرح ہے جس طرح فرشتوں کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک سفر میں جا رہا تھا کہ اچانک میرے دل میں ایک ندا آئی کہ اے بایزید در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور یہ سوچنے لگا کہ میں اس وصے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حتف کی وہی آواز حضرت بایزید بسطامی کو سنائی دی۔ جب حضرت بایزید بسطامی بیزار ہوئے تو ان کا بدن لرز رہا تھا۔ آپ سوچنے لگے کہ میں اس خواب کی فرما برداری کروں یا نہ کروں۔ تو پھر حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میرے باطن سے ایک ندا آئی کہ اے بایزید ڈرو مت، تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور تم در سمان کی طرف سفر شروع کرو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے نظار باندھ لو، اس پر آپ کو کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ میں صبح سویرے عیسائیوں کا لباس پہن کر نظار کو باندھ کر در سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب در سمان کے بڑے راہب کے پاس آتے، ان سے فیض حاصل کرتے اور ان کے ارشادات سننے کے لیے وہاں حاضر ہوتے۔ راہب کے لباس میں ان کے مجلس میں جا کر حضرت بایزید بسطامی بھی بیٹھ گئے۔ جب بڑا راہب ممبر پر آیا تو اس نے بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا، یہاں تک کہ وہ راہب کچھ نہ بول سکا، گویا کہ اس کا منہ کسی نے لگام کے ساتھ باندھ دیا ہو۔ سب راہب اس عالم سے کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو کرنے سے منع کر رہی ہے؟ تو وہ راہب فرمانے لگا کہ یہاں پر ایک ایسا محمدی شخص آ کے بیٹھا ہے جس کی وجہ سے مجھے بولنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ اور وہ راہب کہنے لگا کہ وہ محمدی شخص تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم اس شخص کو قتل کر دیں گے۔ لیکن راہب کہنے لگا، نہیں، ہم اس سے امتحاناً علم دیان کے چند سوالات پوچھیں گے، اگر اس نے ان کے صحیح جوابات دیے تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، ورنہ اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا جس طرح آپ چاہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ تو وہ راہب ممبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، تو کھڑا ہو جا تاکہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر توحید کے کلمات جاری تھے۔ اس پادری نے کہا کہ اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سوالات کے جوابات دیے تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ تو حضرت بایزید بسطامی فرمانے لگے کہ اے پادری، تو معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دوسرا جس کا تیسرا نہ ہو، وہ تیسرا جس کا چوتھا نہ ہو، وہ چوتھا جس کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچواں جس کا چھٹا نہ ہو، وہ چھٹا جس کا ساتواں نہ ہو، وہ ساتواں جس کا آٹھواں نہ ہو، وہ آٹھواں جس کا نواں نہ ہو، وہ نواں جس کا 10واں نہ ہو، اور وہ 10واں جس کا 11واں نہ ہو،
وہ 11واں جس کا 12واں نہ ہو، اور وہ 12واں جس کا 13واں نہ ہو۔ اور وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم میں کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے، وہ کیا ہے جو بے جان ہے اور سانس لے۔ ہم تجھ سے وہ 14 چیزیں پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی ہو۔ ہم وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو۔ ہم وہ پانی پوچھتے ہیں جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم سے پیدا ہوئے ہوں۔ وہ پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا۔ وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو۔ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر ناپسند فرمایا ہو۔ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کی عظمت بیان کی ہو۔ وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں؟ کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں؟ کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں؟ کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں؟ کون سے مہینے افضل ہیں؟ کون سی راتیں افضل ہیں؟ التامہ کیا ہے؟ وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے میں ہیں۔ وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو جبکہ نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو۔ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں؟ اور وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو مگر سب کی جڑ ایک ہو۔ اور وہ قوم بتاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو، وہ نہ انسان ہو نہ جن ہو اور نہ فرشتے ہوں۔ یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ کوئی اور سوال ہے تو بتاؤ۔ وہ پادری بولتا ہے کہ کوئی اور سوال نہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان سب سوالوں کے صحیح جواب دے دوں تو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ تو سب نے کہا ہاں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایک بتاؤ کہ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو، وہ رات اور دن ہے۔ وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو، وہ عرش، کرسی اور قلم ہے۔ وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو، وہ 4 آسمانی کتابیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید ہے۔ وہ 5 جن کا 6واں نہ ہو، وہ 5 فرض نمازیں ہیں۔ وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہیں۔ وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو، وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص ہیں۔ وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کی قربانی کی طاقت نہ ہو۔ وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، وہ 12 مہینوں کی گنتی ہے۔ وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائیں گی، وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے دین کو لتاشی بتانے میں سچا ہے، لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اور تم نے جو سوال کیا کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میں میرا نام رہنے کی جگہ ہے۔ اور وہ 14 جنہوں نے رب العزت کے ساتھ گفتگو کی، وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں۔ وہ قبر جو مقبور کو ساتھ لے کے چلی، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے۔ اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو،
وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو کسی باغ کی پشت سے نہ ہوں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہونے والا دمبا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہیں، اور پہلا خون جو ناحق زمین پر بہایا گیا ہو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور پھر خود ہی اسے ناپسند فرمایا وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمائی اور پھر اسے برا کہا وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور پھر خود پوچھا کہ یہ کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ عورتیں حضرت حوا، حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام ہیں، اور سب پہاڑوں میں افضل پہاڑ کوہ طور ہے، اور سب جانوروں میں افضل جانور گھوڑا ہے، اور سب مہینوں میں افضل مہینہ رمضان کا ہے، اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے، اور تم نے پوچھا کہ اتما کیا ہے، وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ اور 3 پھول سائے میں ہیں، تو وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں، 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہیں، ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں اور باقی نمازیں اندھیرے میں، اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو پھر بھی اس نے حج ادا کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی کل تعداد پوچھی ہے، تو نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے، ان میں سے 1300 رسول ہیں اور باقی غیر رسول ہیں۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہو، حالانکہ جڑ ایک ہے، وہ آنکھ، ناک، منہ اور کان کا پانی ہے، جن کی جڑ ایک یعنی سر ہے۔ آنکھ کا پانی نمکین ہے، منہ کا پانی میٹھا ہے، ناک کا پانی ترش ہے اور کان کا پانی کڑوا ہے۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہے نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غماز علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غماز علم میں چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا ایسا کوئی سوال جو رہ گیا ہو جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ تو انہوں نے کہا سب سوالوں کے آپ نے صحیح جواب دیے۔ تو آپ نے اس پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ تو وہ پادری کہنے لگا کہ پوچھو تم کیا پوچھتے ہو؟ تو حضرت بایزید بسطامی فرمانے لگے کہ آسمان کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی ہے؟ تو پادری نے سر پکڑا اور خاموش ہو گیا۔ تو اس پر اس کے سب پادری کہنے لگے کہ شیخ اس نے اس قدر سوالوں کے جواب دیے ہیں لیکن آپ اس ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو وہ بولا کہ مجھے جواب آتا ہے لیکن تم میری بات نہیں مانو گے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی بات مانیں گے۔ تو وہ پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے نظار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی کہ اے بایزید ہم نے تجھے ایک نظار پہننے کا حکم دیا تھا، تم نے ان 500 کے نظار توڑوا ڈالے۔ ناظرین یہ ایسا واقعہ ہے جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کا بھی ایمان تازہ ہوا ہوگا۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔